السلام علیکم، میں ہوں حافظ احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت قرآن بمائے تجویدی قواعد۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز نورانی قاعدے سے کریں گے۔ ہمارا پہلا سبق ہے مفردات۔ جیسے کہ آپ میری اسکرین پر نورانی قاعدے کا پہلا صفحہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 مفردات سے شروع کریں گے۔ ناظرین، مفردات مفرد کی جمع ہے۔ ایک حرف کو مفرد کہتے ہیں اور الف سے لے کر یا تک مفردات کہلاتے ہیں۔ یہ کل 29 حروف ہیں۔ ان کو مفردات کے علاوہ ہم حروف تہجی یا حروف ہجہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہجے سے پورا قرآن مجید بنا ہے۔ ناظرین، تہجی کے لفظی معنی املا کے ہیں، تو حروف تہجی وہ حروف ہیں جن کو ملا کر ہم اور الفاظ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ تختی ہے جس میں تجوید کے لیے آپ کی بنیاد بنتی ہے۔ میں نورانی قاعدے کے اس پہلے سبق میں بہت اہم اور بنیادی چیزیں سکھاؤں گا تاکہ آنے والے اسباق کے لیے آپ کی بنیاد پہلے سے مضبوط ہو سکے۔ اس تختی میں جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں: نمبر 1 مخارج، نمبر 2 حروف کی اقسام، اور نمبر 3 حرف ادا کرنے کی مقدار۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سیشن میں ہم مخارج پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مخرج کی تعریف پڑھتے ہیں۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ان میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ تو اب ہم حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم ان کو باری باری پڑھیں گے، اور ان کے اندر جو مزید اور جگہ ہیں ان کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ہمارا پہلا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف، واو اور یا، اور یہ صرف تب ادا ہوتے ہیں جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم یہ نوٹ پڑھتے ہیں: جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ یہ خالی الف ہے، اس سے پہلے اگر زبر آئے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلا مالکی، یہاں پر یہ جو خالی الف ہے اس سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ مالکی، تو آپ غور کریں کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے میم کی آواز کو کھینچا اور لام اور کاف کی آواز کو میں نے نہیں کھینچا، تو یہ الف مدہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم میم کی آواز کو کھینچتے ہیں۔ اب وہ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے پڑھتے ہیں: جس وہ ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے کہ یہ وہ ساکن ہے۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آئے وہ حرف ساکن بن جاتا ہے، جیسے کہ اس واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو ساکن کہلائے گا۔ تو جب بھی واو ساکن سے پہلے آپ کو پیش نظر آئے تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ مثلا اعوذ، جیسے کہ یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، تو یہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اعوذ، تو آپ غور کریں کہ میں نے عین کی آواز کو کھینچا اور الف اور ذال کی آواز کو میں نے نہیں کھینچا، تو یہ وہ مدہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم عین کی آواز کو کھینچتے ہیں۔ تو اب یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو زیر نظر آئے تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثلا رحیم، یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے آپ کو زیر نظر آ رہا ہے تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے۔
تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ رحیم، تو آپ غور کریں کہ میں نے ہا کی آواز کو کھینچا ہے اور را اور میم کی آواز کو میں نے نہیں کھینچا، تو یہ یا مدہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم ہا کی آواز کو کھینچتے ہیں۔ اب ہم حلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناظرین، حلق میں اور مزید 3 جگہ ہیں، جیسے کہ ادنائے حلق، وسط حلق اور اقصائی حلق۔ اب ان تینوں جگہوں میں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اقصائی حلق پڑھتے ہیں جو کہ ہمارا مخرج نمبر 2 ہے۔ اقصائی حلق سینے کی طرف والا حصہ ہے جہاں سے ہم حمزہ اور ہا کو ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں، جب بھی آپ حمزہ اور ہا کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان حروف کی آواز حلق کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد وسط حلق جو کہ مخرج نمبر 3 ہے۔ وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ ہے اور یہاں سے ہم عین اور ح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ادنائے حلق جو کہ ہمارا مخرج نمبر 4 ہے۔ ادنائے حلق حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ہے جہاں سے ہم غین اور خا کو ادا کرتے ہیں۔ تو اب ہم زبان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ہمارا مخرج نمبر 5 ہے۔ یہاں سے ہم حروف لہاتیہ ادا کرتے ہیں جس میں قوف اور کاف شامل ہیں۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ کوا کس کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ قوف ادا کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو سے لگ رہی ہے۔ تو آئیے اب مخرج نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کاف پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ قوف والی جگہ سے بالکل مختلف ہے، یعنی منہ کے قریب جو حصہ ہے وہاں سے کاف ادا ہو رہا ہے۔ تو آئیے اب وسط زبان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ہمارا مخرج نمبر 7 ہے۔ یہاں سے ہم حروف شجریہ ادا کرتے ہیں جس میں جیم، شین اور یا شامل ہیں۔ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مخرج نمبر 8 ہے جہاں سے حرف حافیہ ادا ہوتا ہے، جیسے کہ غاد۔ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 دانتوں سے لگے تو اس سے غاد ادا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بائیں طرف والی اوپر کے 5 دانتوں سے زبان کی کروٹ لگتی ہے تو اس سے غاد
ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔